سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا بنا ہوا ممبر لے کر آئے۔ نور الدین زنگی نے ایک عظیم الشان ممبر بنوایا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ وہ ممبر منگوایا گیا، وہاں سجایا گیا، اور بیت المقدس کے چاروں طرف بڑے خوبصورت آوازوں والے قراء کو کھڑا کر کے آذانیں دلوائی گئیں۔ اور جب آذانیں دلوائی گئیں تو ابن کثیر لکھتے ہیں جب آذانیں دی جا رہی تھی، آج ہمیں آذان کی آواز آئے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ یار کیا مولانا صاحب، وہ ایک ابھی سنا تھا نا کچھ عرصہ پہلے، اسپیکر کی آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہونے والے مولانا صاحب کو آ کے قتل ہی کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ لیکن اس دور کے مسلمانوں کا عالم کیا تھا کہ جب اذان شروع ہوئی نا، بیت المقدس میں اذانیں شروع ہوئی تو اذانوں کی آوازوں پر لوگوں کی سسکیاں شروع ہوئی، لوگوں نے رونا شروع کیا۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ اذان کی خوبصورت آواز سن کر لگتا تھا یہ مسلمانوں کی ساری روحیں ابھی پرواز کر جائیں گی، ایسی کیفیت تھی۔ اور یہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا۔ اس سے پہلے جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت بلال حبشی موجود تھے۔ کون تھے؟ مؤذن رسول بلال حبشی موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھڑا کیا، کہا مسجد نبوی کے مؤذن بھی آپ ہیں۔ جب فتح مکہ فتح ہوا تب بھی میرے نبی نے اعلان فرمایا بلال ذرا مکے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، تم نے اذان دی۔ آج فتح بیت المقدس فتح ہوا ہے، آج بھی اذان تم ہی دو، کھڑے ہو کر اذان دی۔ اور جب بلال حبشی نے اذان دی تو ہر آنکھ نمناک تھی، ہر کلیجہ پھٹنے کو تھا، ہر سینہ پھٹنے کو تھا، کیفیت تھی مسلمانوں۔ لیکن آج اسی بیت المقدس پر بمباری کی جا رہی ہے، اسی بیت المقدس کو اجاڑا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس میں اگین مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ کیا ہمارا خون زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہمارے بچے زیادہ اچھے ہیں؟ کیا ہمارے بچے زیادہ قیمتی ہیں کہ اسلام پر قربان نہیں کیے جا سکتے؟ کیا ہماری نسلیں زیادہ قیمتی ہیں کہ اسلام پر قربان نہیں کی جا سکتی؟ کیا محمد الرسول اللہ کی نسل سے بھی زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا حسین ابن علی کی نسل سے بھی زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا علی اصغر سے بھی ہمارے بچے زیادہ قیمتی ہیں؟ کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی نسلوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے خاندانوں کو بچا کے رکھیں، اپنے خون کی حفاظت کریں، اور مسلمانوں کے دین کی اور ان کے خون کی اور ان کے اپنے جو ہمارے آثار ہیں، ہمارے جو شعائر ہیں، ان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ معذرت کے ساتھ اٹھو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اٹھنا چاہیے۔ یہ وقت ہے اسلام کی حفاظت کا۔ ہم تو وہ ہیں کہ ایک بچی کی چیخ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو وہ ہیں کہ ایک بچی کے دوپٹے اترنے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم بیت المقدس میں بہنے والے خون کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں اپنے بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبہ جہاد ہمیں واپس عطا فرمائے جو ہمارے دلوں سے چھین لیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات خیر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد